بائبل میں مذکور یسایہ کون تھا؟ ہم یسایہ کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یسایہ کی زندگی کو سمجھنا ہمارے لیے روحانی ترقی میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ یسایہ، جس کے نام کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے، اس کتاب کو قلم بند کرنے کے لیے مشہور ہے جو پرانے عہد نامے میں اس کے نام کے عنوان سے موجود ہے۔ اس کی تصانیف خصوصی طور پر ان پیشن گوئیوں کے لیے اہم ہیں جو اس نے آنے والے مسیحا کے بارے میں خداوند یسوع کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کر دی تھی۔ یسایہ 7 باب 14 آیت، 9 باب 1 سے 7 آیات، 11 باب 2 سے 4 آیات، 53 باب 4 سے 7، 9 سے 12 آیات۔ متی رسول یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت، متی 3 باب 3 آیت، یسایہ 40 باب 3 آیت، اور مسیح کی اپنی خدمت کا آغاز کرنے کے لیے خداوند یسوع کی گلیل منتقلی کو بیان کرتا ہے، اور وہاں پر وہ یسایہ کی کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یسایہ کی معرفت کی گئی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے۔ متی 4 باب 13 سے 16 آیات، یسایہ 9 باب 1 سے 2 آیات۔ خداوند یسوع تمثیلوں میں بات کرتے ہوئے یسایہ کی پیشن گوئی کا حوالہ دیتا ہے۔ یسایہ 6 باب 9 آیت، متی 13 باب 14 سے 15 آیات۔ اور جب پولس رسول روم میں تھا تو اس نے بھی اسی پیشن گوئی کا حوالہ دیا، اعمال 28 باب 26 سے 27 آیات۔ جب خداوند یسوع ناصرت کے عبادت خانہ میں یسایہ کے صحیفہ یسایہ 61 باب 1 سے 2 آیات میں سے پڑھتا ہے، وہ اس دعوے سے بہت سے یہودیوں کو حیران کر دیتا ہے کہ یہ پیشن گوئی اس کی ذات میں پوری ہوئی ہے۔ لوکا 4 باب 16 سے 21 آیات۔ اس بات پر غور کرنا بھی دلچسپی کا حامل ہے کہ اناجیل پرانے عہد نامے کے کسی بھی اور نبی کی نسبت یسایہ کی تصانیف سے زیادہ حوالہ جات پیش کرتی ہے۔ یسایہ نبی کی شخصیت کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ آموز کا بیٹا اور شادی شدہ شخص تھا، اور اس کے اپنے بیٹے تھے یسایہ 1 باب 1 آیت، 7 باب 3 آیت، 8 باب 3 آیت۔ اگرچہ ایک عظیم نبی کے طور پر یسایہ کی شناخت کی سلاطین اور تواریخ کی کتابوں میں نشاندہی کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک کاہن بھی تھا، کیونکہ خدا کی طرف سے اس کی بلاہٹ ہیکل میں ہوئی تھی۔ یسایہ 6 باب 4 آیت، جو صرف کاہنوں کے لیے مخصوص مقام تھا۔ اپنی بلاہٹ کے موقع پر وہ جس مسا کا تجربہ کرتا ہے وہ بالکل یرمیہ نبی کے تجربے جیسا ہے۔ یرمیہ 1 باب 9 آیت، یسایہ 6 باب 7 آیت۔ یسایہ نے اپنے ہم عصر نبی میکاہ کے ساتھ یہودا کی جنوبی ریاست میں 4 بادشاہوں کے دور حکومت میں خدمت کی۔ یسایہ کی خدمت کے وقت یہودا ایک بدکار اور بے انصاف ریاست تھی، تاہم یسایہ کا ایمان تھا کہ یہودا خدا کی چنی ہوئی قوم ہے اور اسے خدا کی طرف سے پاک کیا جائے گا۔ میکا نبی اور خدا پرست بادشاہ حزقیہ کی مدد کے ساتھ ان کے دشمنوں کا مقابلہ کیا گیا اور یہودا کی ریاست میں ایک روحانی انقلاب رونما ہو گیا۔ دوسرا سلاطین 19 باب 32 سے 36 آیات، دوسرا تواریخ 32 آیت 20 سے 23 آیات۔ بہت سے مفسرین یسایہ کو یہودا کے مبشر کے طور پر بیان کرتے ہیں کیونکہ اس نے لوگوں کو خدا کی طرف واپس لانے کے لیے انتھک محنت کی تھی۔ یسایہ کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے۔ خدا کے ساتھ اس کی وفاداری کے بدلے میں اسے کچھ حیرت انگیز معجزات سے نوازا گیا۔ یسایہ کی دعا کے جواب میں خدا نے حزقیہ بادشاہ کے لیے اس نشان کے طور پر سائے کو 10 درجے پیچھے ہٹا دیا کہ خدا حزقیہ کی زندگی میں مزید 15 سال کا اضافہ کرے گا۔ دوسرا سلاطین 20 باب 8 سے 11 آیات، دوسرا تواریخ 32 باب 24 آیت۔ اس کے باوجود یسایہ نے خدا کی فرمانبرداری میں مصریوں کے خلاف ایک نشان اور اچھمبے کے طور پر 3 سال برہنہ اور ننگے پاؤں کے ساتھ گزارے۔ یسایہ 20 باب 2 سے 4 آیات۔ اس کے ہم عصر میکا نبی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میکا 1 باب 8 آیت۔ حالانکہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس نے کتنی مدت تک ایسے کیا تھا۔ کسی آدمی کے دل کا جائزہ لینے سے ہی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، اور خداوند یسوع نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کے دل میں جو کچھ بھرا ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر آتا ہے۔
متی 12 باب 34 آیت۔ یسایا کی تصانیف سے ہم کو اس کی گہری وفاداری اور خدا کے حضور اس کی مکمل عاجزی کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اسے حزقیہ بادشاہ کی عدالت اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے بڑی عزت حاصل تھی، جسے ملک کے نازک ترین حالات کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے عظیم ترین فنکاری، موسیقی اور شاعری ایسے لوگوں کی طرف سے تخلیق کی گئی ہے جو خدا کی قربت میں چلتے تھے، اور ہم یسایا کو ایسے لوگوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ عبرانی زبان پر اس کی مہارت کو شیکسپیئر کی انگریزی زبان پر مہارت سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ یسایا کی کتاب میں ہم بائبل کی کچھ نہایت خوبصورت تحریروں کو پڑھتے ہیں۔ اگرچہ یسایا کی کتاب 2500 سال پہلے قلم بند ہوئی تھی، لیکن یہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے شروع سے آخر تک پڑھا جائے، کیونکہ اس میں ہم ایسی بہت سی حکمت پاتے ہیں جس کا آج بھی ہماری مسیحی زندگیوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یسایا بہت ہی الگ تھلگ رہنے والا شخص تھا۔ جب ہم آج کل کے کچھ معروف مقررین سے روبرو ملتے ہیں تو ہمیں یہ جان کر مایوسی ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ تنہائی پسند معلوم ہوتے ہیں۔ یسایا نبی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ بہرحال ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس کی خدمت کا مقصد لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف متوجہ کرنا تھا، اور یسایا کی کمگوئی کے باوجود اس کی اہمیت اس اثر میں نظر آتی ہے جو اس کی خدمت نے لوگوں پر ڈالا ہے۔ ان آخر ایام میں ہمیں ان تمام الفاظ کو خدا کی بادشاہی کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور یسایا نبی کی طرز زندگی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا ہمارے وسیلہ سے اپنے منصوبے کے کسی حصے کی تکمیل کرتا ہے تو ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ سارا جلال اس کے نام کو ملے۔ اس کے علاوہ یہ عیاں ہوتا ہے کہ یسایا کی خدمت میکا نبی اور حزقیہ نبی جیسے دیگر خدا پرست لوگوں کی قربت کی حامل تھی۔ اکیلے خدمت کرنا ہمیں اکثر کمزور بنا سکتا ہے، لیکن جب ہم رفاقت اور دعا کے وسیلہ سے خدا کے روح القدس کے ذریعے مسیح کے بدن کے دوسرے ارکان کے ساتھ متحد ہوتے ہیں تو ہماری خدمت دوسروں کے فراہم کردہ تحفظ کی وجہ سے زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ آمین اور آمین۔